ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی وقار ذی قدر سامعین، شریعت اسلامیہ میں سون ٹھیک ہے بہترین، رات پہلے ہوتی ہے دن بعد میں ہوتا ہے۔ مثلا آپ رات کو چاند دیکھتے ہیں بھئی صبح رمضان شریف کا پہلا روزہ ہے، رات کو چاند دیکھتے ہیں بھئی صبح عید ہے، رات پہلے ہوتی ہے دن بعد میں ہوتا ہے۔ آج بھی وہی اصول ہے اور وہی قانون ہے اللہ کا کہ رات پہلے اور دن بعد۔ تو کل کا جو دن ہے وہ 10ویں محرم کا دن ہے، تو آج کی رات ہوئی 10ویں محرم کی رات۔ آپ ساتھی پتہ ہے کہ دوجی سور کھونی پوسی، چلو تھوڑا سا اردو کے ساتھ گزارا کرو نا، پھر آگے انشاءاللہ سریکی بھی درمیان میں شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے جی؟ ویسے سمجھ تو آتی ہوگی اردو آپ کو، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ خبریں شبریں سنتے ہیں آپ سارے، خبروں کی سمجھ آتی ہے تو پھر انشاءاللہ تقریر کی سمجھ بھی آ جائے گی۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے، اللہ توفیق دے گا کہ بات آپ کو سمجھا کے بات ختم کریں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو 10ویں کا دن کل ہے اور آج 10ویں کی رات ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس دن جو 10ویں کا دن ہے بہت ہی اندھوناک اور تکلیف دہ واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک پیش آیا کہ رسول اکرم نبی محترم حضرت محمد ذرا جاگ کے بیٹھیں،
بعض لوگ ہمیں گلہ دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ دیوبندی وہابی جو ہے نا یہ نبی کے گستاخ ہیں. آپ نے اس بات کا ثبوت دینا ہے کہ ہمارے دلوں میں رسول اللہ کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. جب رسول اللہ کا نام آیا تو بے ساختہ زبان سے نکلے صلی اللہ علیہ وسلم. 10ویں کے دن 10ویں محرم کو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کا ایک پھول مسل دیا گیا. سمجھ گئے بات کو؟ ایک پھول کو مسل دیا گیا، کاٹ دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور اسلامی تاریخ کے ایک ورقے کو پھر لو لہان کر دیا گیا. میں یہاں پہ جب پہنچا آپ کی اس لوکیشن میں، ایریے میں، تو محترم کو بھی اور قاری صاحب کو بھی بار بار کال آ رہی تھی بھئی شہادت حسین لازمی بیان کرانی ہے. بھائیو، یہ تاثر جو ذہن میں ہے کہ نعوذ باللہ اہل دیوبند جو ہیں یا توحید والے جو ہیں یہ کوئی شہادت حسین کے منکر ہے، یہ سوچ بھی غلط ہے. یاد رکھیے گا، اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھ کے باوضو قرآن سامنے پڑھا ہے، منبر کی لج رکھتے ہوئے میں جملہ کہہ رہا ہوں، توجہ سے دل پہ لکھ لو. میرا ایمان ہے جتنی بھی دنیا میں لوگوں کو موتیں آتی ہیں سب سے افضل ترین موت ہے تو وہ شہادت کی موت ہے. ایسا ہی ہے، شہادت کی موت کوئی معمولی موت ہے؟ ایسی موت ہے شہادت کی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تمنا کی ہے. میں حوالہ اور ریفرنس دے رہا ہوں، دلوں میں اس کو لکھ کے لے جاؤ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری شریف میں موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 7227 7227 نمبر حدیث ہے. اس حدیث میں اللہ کے نبی کی بات نقل کی گئی ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ شہادت کی موت کتنی اعلیٰ موت ہے. فرمایا میرے نبی نے، عربی کے الفاظ سنو، میں ٹرانسلیشن کرتا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے. اور آپ کو پتہ ہے ساری کائنات کا مالک و مختار اکیلا کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے، اسی کا آرڈر چلتا ہے، کسی کا کوئی آرڈر نہیں چلتا. اور رسول اللہ تو خود فرما رہے ہیں والذی نفسی بیدہ، لوگوں مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میں محمد کی جان ہے. آگے فرما کیا رہے ہیں؟ فرمایا لوگوں وددت ان اقاتل فی سبیل اللہ فاقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میرے نبی نے، میرا جی چاہتا ہے میں میدان جہاد میں نکلوں اور وہاں جا کر اللہ کے راستے میں شہادت کے مقام پر پہنچ جاؤں، شہید ہو جاؤں، اللہ پھر مجھے زندہ کرے، پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر اللہ مجھے زندہ کرے، پھر میں شہید ہو جاؤں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یقولہن ثلاث، اللہ کے نبی نے 3 دفعہ یہ جملہ دہرایا، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اشہد باللہ، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں. میرے نبی نے 3 دفعہ یہ جملہ بار بار دہرایا کہ مجھے شہید کیا جائے، اللہ پھر زندہ کرے، پھر شہید ہو جاؤں، پھر اللہ زندہ کرے. مطلب یہ ہے رسول اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں شہادت کی موت اتنی اعلیٰ موت ہے، میں محمد کا بھی دل چاہتا ہے میں بھی شہید ہو جاؤں. تو ہم تو اعلیٰ موت کی خود طلبگار ہیں. اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب کرے. اور یاد رکھیے گا آج کسی کا کوئی بیٹا آرمی میں یا کسی اور جگہ پر شہید ہو جائے تو وہ بندہ فخر کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں روؤں گا نہیں. بات سمجھو ذرا، وہ کہتا ہے میں روؤں گا نہیں. کیوں؟ میرا بیٹا میرا پتر
شہید ہے. میں کہتا ہوں آج کا شہید ساری کائنات کے صحابہ کے بعد کے ساری کائنات کے شہید ملا لو، حسین کی شہادت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. البتہ اتنا ہے، یاد رکھو، البتہ اتنا ہے کہ میں اللہ کے نبی کی تعلیمات کے مطابق شہادت حسین پر ماتم نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ میں حدیث سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مولانا صاحب تشریف فرما ہے، فرمایا لیس منا، حدیث سنیے گا ذرا، لیس منا، وہ بندہ میری امت میں سے نہیں ہے، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. کیوں مولانا حدیث ہے کہ نہیں ہے نا؟ فرمایا سنو، جو بندہ اپنے رخسار پیٹے، اپنے گریبان پھاڑے اور نوحے کرے اور لمبی لمبی کہانیاں غم کے موقع پر کرے، فرمایا اس بندے کا تعلق میں محمد کی امت سے نہیں ہے، ہمارا تعلق نبی سے ہے. ہمیں بھی دکھ ہے کہ ظلم ہوا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ہمیں بھی دکھ ہے کہ حضرت عمر پر مسلح رسول پر ظلم ہوا، ہمیں بھی دکھ ہے کہ حضرت عثمان پر مدینہ میں ظلم ہوا، ہمیں بھی دکھ ہے کہ کوفہ میں فجر کی نماز پہ جاتے ہوئے علی المرتضیٰ پر ظلم ہوا، ہمیں بھی دکھ ہے احد کے میدان میں حضرت حمزہ کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے، ہمیں بھی دکھ ہے مصعب بن عمیر کے ساتھ 70 صحابہ کو ایک ہی دفعہ شہید کر دیا گیا، ہمیں بھی دکھ ہے کہ مختلف موقعوں پر اللہ کے نبی کے یاروں نے بڑی قربانی دی ہے، بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، لیکن یاد رکھو ہم شہید کا ماتم نہیں کرتے، ہم شہید کی موت پر صبر کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ساتھی کہتے تھے شہادت حسین بیان کرو. بھائیو شہادت حسین کا واقعہ میں سنا دوں. یوں کربل میں آئے، 12 بار کوفیوں نے خط لکھے، وہاں پہ آئے جی بیعت نہیں ہوئی، مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا، اور فلاں نے عبداللہ بن طارق، فلاں زیاد نے، فلاں بندے نے، شمر نے یہ کیا وہ. یہ ساری کہانی میں سناؤں بھی صحیح، آپ کے پلے کچھ پڑے گا؟ آپ جا کے ان سے بدلہ لے سکتے ہو؟ وہ تو 1400 سال پہلے جو ظالم تھے وہ بھی مر گئے، ایسے ہی ہے نا. اب بات یہ ہے شہادت حسین کو موضوع بنا کر پورا گھنٹہ 2 گھنٹے اسی پر گزار دینا، یہ تو کوئی عقل والی بات نہیں ہے. اصل عقل والی بات یہ ہے شہادت حسین کو دیکھو اور پھر سبق سیکھو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے دین کے لیے قربانی دی ہے، میں بھی قربانی دوں. اصل بات تو یہ ہے نا، شہادت حسین کا نام لو یا شہادت عمر کا نام لو یا کسی اور صحابی کی شہادت کا نام لو. یا ایک اور بات کہوں گا، توجہ سے سنیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کر، توجہ سے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ہٹ نہیں کر رہا، بات سمجھا رہا ہوں، خدا را میرا مزاج نہیں ہے ہٹ کرنے والا، صرف مسئلہ سمجھا رہا ہوں. رسول اللہ کی محبت کا دعویٰ کر کے، ماتھے پہ پٹیاں باندھ کے، کلائیوں پہ پٹیاں باندھ کے، ریڑیوں کو، موٹر سائیکلوں کو، چنچی کو، رکشے کو، گاڑیوں کو ڈیکوریشن اور سجا کے، جھنڈیاں لگا کے، فجر کی نماز بھی نہ پڑھے عاشق، فجر کی نماز بھی عاشق نہ پڑھے، ظہر کی نماز بھی جلوس کی نظر ہو جائے، عصر کی نماز کا پتہ ہی نہ ہو، محمد کی سنت کو کاٹ کے گٹر میں پھینک دے اور کہتا پھرے میں نبی کا عاشق ہوں، اور جو منبر پہ بیٹھ کے تمہیں بتائے اور لوگوں نبی کی سنت پہ آ جاؤ، اور لوگوں نبی کی بات مان لو، صرف دعووں سے کام نہیں چلے گا، اس کو گستاخ کہہ دینا بڑا آسان ہے. خدا کی قسم رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل کام ہے. سوکھے کام والے پاسے ہر کوئی ویندا ہے، ہر کوئی آدھا حلوے کھوا، اور جیسے حضرت صاحب سبیل کی بات کر رہے تھے، کوئی پتہ نہیں ہے میں حلال کھا رہا ہوں، حرام کھا رہا ہوں، جائز کھا رہا ہوں، ناجائز کھا رہا ہوں، کوئی پتہ نہیں ہے. عاشق حسین بھی بنا ہے، عاشق رسول بھی بنا ہے، کوئی عاشق اہل بیت بنا ہے، کوئی کیا بنا ہے، دین کا پتہ ہی نہیں ہے. خدا را میں آپ سے منت کر کے، میری پہ آپ سے پہلی
پہلی ملاقات ہے، پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے، ملاقات دوبارہ ہو نہ ہو یہ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن پہلی ملاقات اس کو میں شاید آخری سمجھ رہا ہوں، اللہ کرے بعد میں بھی کبھی ہو جائے، لیکن میرا آج کا یہ پیغام خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اپنے دلوں میں لے کے جاؤ، ہم نے صرف دعوے نہیں کرنے کہ مجھے شہادت حسین سناؤ، ہم نے صرف دعوے نہیں کرنے کہ میں تے نبی دا عاشق ہاں، نہیں، بلکہ میں نے شہادت کے حسین کے اندر جو پیغام ہے وہ سمجھنا ہے کہ حسین جو اہل بیت کا منبر تھا، حسین جو رسول اللہ کا خون ہے، حسین جو فاطمہ بطول کا جگر کا ٹکڑا ہے، حسین جو علی کا بیٹا ہے، وہ حسین اپنی جان کیوں قربان کر رہا ہے، وہ مقصد تو سمجھ، وہ مقصد تو سمجھ، وہ کیوں جان قربان کر رہا ہے، پھر دل میں تہیہ کر، پھر دل میں ارادہ کر، میں جو کچھ بھی ہو جائے گا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چل کے دکھاؤں گا، میں سنت کے مقابلے میں بدعت پہ عمل نہیں کروں گا، مسئلہ سمجھو، میں سنت کے مقابلے میں بدعت کو چھوڑ دوں گا، حسین کی نقل کروں گا، میں توحید کے مقابلے میں شرک کو رد کر دوں گا، لیکن توحید کے کلمے پہ آنچ نہیں آنے دوں گا، میں قرآن کے مقابلے میں سچی حدیث کے بارے مقابلے میں جھوٹی روایات کو چھوڑ دوں گا، قرآن و حدیث کو نہیں چھوڑ سکتا، میں ساری کائنات کو چھوڑ سکتا ہوں پر محمد کے صحابہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ پیغامات ہیں، ان کو لو جو کام آنے والی چیز ہے۔ اس دن میں گیا ایک جگہ میں بیان کرنے، تو موت کا موضوع تھا، اللہ نے بات ذہن میں ڈالی، میں نے ساتھیوں کو کی اور ان کو بڑا فائدہ ہوا، آپ کو بھی فائدہ ہو جائے گا، میں مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں، موت کا موضوع تھا، تو میں نے ان سے کہا بھائی بات یہ ہے، موت سے ہم ہر بندہ موت سے ڈرتا ہے، ہائے میں مر جاؤں گا، ہائے میں مر جاؤں گا، ایسا ہی ہوتا ہے نا، مرد ہے یا عورت ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، موت سے ڈر رہے ہیں، خدا را موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے، موت سے ڈرو گے تب بھی موت آئے گی، موت سے نہیں ڈرو گے تب بھی موت آئے گی، موت سے ڈرنے کا فائدہ نہیں ہے، موت کے بعد عذاب قبر سے ڈر، موت کے بعد جہنم سے ڈر، اگر عذاب قبر اور جہنم سے ڈر گیا نا تو تیرے عمل سیدھے ہو جائیں گے، اور امید ہے اللہ تمہیں جہنم اور عذاب قبر سے بچا لے گا، موت سے ڈرے گا تو فائدہ نہیں ہوگا، مرنا تو پھر بھی ہے، کافر نہیں مرتے، سارے مرتے ہیں نا، موت سے ڈرنے کا فائدہ نہیں، موت سے بعد والے جو حالات ہیں ان سے ڈر تاکہ تیری اصلاح ہو جائے، یہی مثال میں دے رہا ہوں آپ کو۔ اسی طرح شہادت حسین کا واقعہ سنو، کیا ہوگا، ہم بدلہ لے لیں گے جا کے ان سے، ہم کیا کر لیں گے بھائیو، اصل چیز یہ ہے شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھو کہ انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی کیوں ہے، اللہ کے دین کے لیے، اپنے نانا کے دین کے لیے قربانی دی، ایسی بات ہے۔ اب چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں شہادت حسین کے متعلق، چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے نواسے ہیں، دو حدیثیں چھوٹی سی سنو، پھر میں بتاؤں گا کہ شہادت حسین کا ایک پیغام اور بھی ہے، وہ پھر آپ کو بتاتا ہوں توجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، او لوگوں جنت کے اندر جتنے بھی نوجوان داخل ہوں گے ان سارے نوجوانوں کا سردار اللہ نے حسن و حسین کو بنا دیا ہے، ہمارا ایمان ہے، نبی نے سچ فرمایا، ایسا ہی ہے نا، حسین جنت میں گئے، حسین جنت میں گئے۔ ایک اور حدیث سنیے نا ذرا، حدیث میں ہے حضرت مسروق ایک تابعی ہے رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ ایک صحابی سے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ ہمیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں جناب اللہ کے قرآن میں آیت آئی ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو، شہید زندہ ہوتا ہے،
ایسے ہی ہے نا، قرآن کہتا ہے 2 مقام پہ فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، لوگوں جو اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دے اسے مردہ نہ کہو۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا جو بندہ اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دے اسے مردہ خیال بھی نہ کرو۔ ایسے ہی ہے۔ پھر فرمایا بل احیاء، وہ زندہ ہیں عند ربہم، اپنے رب کے پاس۔ حضرت مسروق حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں جناب اس آیت کے بارے میں ہمیں ذرا سمجھا دیجئے نا۔ شہید جب ہو جاتا ہے بندہ اس کو ہم جنازہ پڑھ کے قبر میں دفن بھی کر دیتے ہیں، اس کے بچے بھی یتیم ہو جاتے ہیں، اس کی بیوی بھی بیوہ ہو جاتی ہے، اس کا مال بھی وراثت بن جاتا ہے۔ زندہ لوگوں کا تو یہ حال نہیں ہوتا، یہ تو مردہ لوگوں کا حال ہوتا ہے۔ اور ادھر سے اللہ فرماتے ہیں شہید زندہ ہوتا ہے۔ اس آیت کے بارے میں تو ہمیں بتائیے نا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں اے حضرت مسروق، یہی آیت جب اللہ کے نبی پر اتری، اللہ کے نبی نے جب ہمیں یہ آیت پڑھ کے سنائی، ہمارے دلوں میں بھی یہی سوال پیدا ہوا، اور ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا اور استفسار کیا۔ اما انا قد سألنا عن ذلك، اس آیت کے بارے میں ہم نے اللہ کے رسول کے بعد سے پوچھا، اللہ کے نبی نے فرمایا، اور توجہ، شہید حسین شہید ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اسی نسبت سے میں بات آیت سمجھا رہا ہوں، مسئلہ بھی سمجھ آ جائے گا اور حضرت حسین کا مقام بھی سمجھ آ جائے گا۔ توجہ، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں صحابیوں، جس آیت میں اللہ نے فرمایا شہید کو مردہ نہ کہو، اس کی کیفیت کیا ہے؟ فرمایا ارواحهم فی جوف طیر خضر، اس وقت بندہ شہید ہوتا ہے اس کی روح کو اللہ پاک سبز رنگ کے پرندے جو جنت کے پرندے ہیں ان پرندوں کے اندر اس شہید کی روح کو داخل کر دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں لہا کنادیل معلقۃ بالعرش، اللہ کے عرش کے نیچے گھونسلے لٹکے ہوئے ہیں ان چڑیوں اور پرندوں کے لیے، جس وقت فرمایا وہ جنت کے اندر پرندے گھومتے پھرتے کھاتے پیتے ہیں، بالآخر ان گھونسلوں کے اندر جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ گھونسلے کہاں پہ ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا معلقۃ بالعرش، اللہ کے عرش کے نیچے لٹکے ہوئے وہ گھونسلے ہیں۔ اور اللہ کا عرش کہاں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سقف عرش الرحمن، اور لوگوں سن لو جو جنت الفردوس ہے اس کا جو چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ جنت الفردوس کا چھت اللہ کا عرش ہے، اور گھونسلے بھی اسی عرش کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ پرندے جب چرتے پھرتے ہیں نا اس کے بعد آ کر ان گھونسلوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ بھائیو یاد رکھو ہمارا ایمان، اچھا یہ حدیث کا حوالہ سنو پہلے، حدیث کہاں سے لی ہے؟ صحیح مسلم شریف، نام سنو گے مسلم شریف کا؟ بخاری اور مسلم 2 کتابیں ہیں کائنات میں جن کے بارے میں صحیح کا لفظ بولا جاتا ہے، جو بڑی کتابیں حدیث کی۔ فرمایا مسلم شریف کی جو حدیث ہے 4885 نمبر اس حدیث کا ہے۔ آپ گھروں کسی عالم سے جا کے دیکھیں، یہ حدیث موجود نہ ہو میرے اوپر جرمانہ لگائے، میرے رابطہ ہے ان سے، آپ مجھے بتائیں کہ یار آپ نے جھوٹ بولا تھا ممبر پہ بیٹھ کے، لیکن اللہ کی قسم امانت دیانت کے ساتھ اپنے نبی کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا شہید جس وقت شہید ہوتا ہے اس کی روح نکلتی ہے تو یہ
سیدھا جنت کے اندر سبز رنگ کے پرندوں میں اللہ داخل کر دیتا ہے، اور پرندے جنت میں چرتے پھرتے کھاتے پیتے ہیں، اور اللہ کے عرش کے ساتھ گھونسلے لٹکے ہوئے ہیں، بالآخر وہاں جا کر یہ پرندے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے شہید زندہ ہے پر جنت میں زندہ ہے۔ جب شہید جنت میں زندہ ہے تو بتاؤ حسین کہاں پہ ہے؟ حسین کہاں پہ ہے؟ اونچا بولو ذرا، سیدنا حسین کہاں پہ ہے؟ جنت میں ہے۔ میرا حسین جنت میں ہے، مجھے تو اس بات پہ افسوس نہیں ہے کہ حضرت حسین کو اچھی موت نصیب ہو گئی۔ باقی رہا مسئلہ انہوں نے ظلم کیا، میرا رب ان سے بدلہ لے گا، میرا رب ان سے بدلہ لے گا، پر یہ ظلم ہے، توجہ، یہ ظلم ہے کہ 1400 سال پہلے قاتلوں نے حضرت حسین کو شہید کیا، اور 1400 سال بعد ملک پاکستان کی چیزوں کو بند کرا دو، 9ویں 10ویں کو جی ہے جی موبائل سروس بند ہے جی، گاڑیاں بند ہیں جی، یہ بند ہے وہ بند ہے، اور پاکستانیوں نے تو نہیں شہید کیا تھا؟ کیوں مولانا؟ پاکستانیوں نے شہید کیا تھا کہ ان کا بند کر دیا؟ میں حکومت وقت سے بھی ہاتھ جوڑ کی اپیل کرتا ہوں، خدا را تھوڑا سا، وہ ابھی نا بیٹھے ہوئے تھے چائے پی رہے تھے، کون ہے جی؟ چلو نہ پوچھ، سوال کرنے والے نے مجھ سے سوال کیا، بھائی یہ بتاؤ یہ جو اہل تشیع حضرات ہیں نا، شیعہ حضرات، یہ اپنے آپ کو کیوں پیٹتے ہیں، مارتے کیوں ہیں؟ مجھ سے سوال کیا تو میں نے پھر ان کو ایک چھوٹی سی بات سمجھائی، آپ کو سمجھا دوں؟ ٹائم ہے آپ کے پاس؟ تھکے تو نہیں ہے نا؟ سمجھیے گا۔ اچھا ہوں یہ دسو، اردو سمجھ آنی پئی ہے؟ سلیس اردو ہے نا، آسان اردو ہے، ہاں مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ برکت دے جی، جزاک اللہ۔ انہوں نے پوچھا کہ اہل تشیع اپنے آپ کو مارتے کیوں ہیں، پیٹتے کیوں ہیں؟ میں نے ان کو مثال کے ذریعے سمجھایا، میں نے کہا فجر کی نماز کا وقت تھا، اور ذی الحجہ کے مہینے کی 27ویں تاریخ تھی، اور یا 26 یا 27 تاریخ تھی۔ فجر کی نماز مسجد نبوی کے مصلی پر ایک شخص پڑھا رہا تھا، اس کا نام تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی۔ یار یہ چیزیں خود بول پڑا کرو یار، خود بول دیا کرو، یہ تو ہماری ان سے محبت ہے نا، نبی سے محبت، نبی کے اہل بیت سے محبت، نبی کے یاروں سے محبت، سب کو ہے نا۔ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، ایران کا بندہ تھا، جو میں بات کر رہا ہوں کچی پکی روٹی کی بات نہیں کر رہا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اور میں دلیل دیتا ہوں، اور پھر آپ کو میں چیلنج کر دوں گا انشاءاللہ اس بات کا، توجہ سے سنو۔ ایران کا بندہ تھا، ابو لولو اس کی کنیت تھی، فیروز اس کا نام تھا، ٹھیک ہے جی۔ اگر میری بات پہ یقین نہ آئے، گوگل پہ اب بھی سرچ کرو، توجہ سے ینگ جنریشن میری بات کو فالو کرنا ذرا، گوگل پہ اب بھی سرچ کرو ابو لولو فیروز کا مزار کہاں پہ ہے، نیٹ پہ سرچ کرو تو پتہ چل جائے گا، اس وقت بھی ایران میں اس کا مزار ہے، ٹھیک ہے۔ اور مزار کے اوپر کالے رنگ کی لکھائی کے ساتھ لکھا ہوا ہے شیخ شجاع الدین ابو لولو فیروز۔ ایڈیاں گارنٹی ہیں کوئی ڈیسی؟ دیکھ لو، نیٹ پہ سرچ کر لو، غلط ہو تو میں جرمانے کے لیے تیار ہوں، ٹھیک ہے۔ ادھر ہی سے گیا تھا، ادھر ہی سے گیا تھا، وہاں پہ غلام تھا، غالباً حضرت مغیرہ کا غلام تھا نا، حضرت مغیرہ کا غلام تھا۔ فجر کی نماز میں اس نے مصلی رسول پر کھڑے اللہ کے نبی کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر پر وار کیے، یکے بعد دیگرے 6 وار کیے، اور وہ جو خنجر تھا وہ زہر میں ڈبو کے اس نے رکھ کے تیار کیا تھا کئی دن، اس کے بعد اس نے 6 حملے کیے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھائل ہو کر جب گرنے لگے تو بالکل پیچھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، ان کو کہا آگے آ جا مصلی پر، میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، اللہ کی نماز نہیں جانی چاہیے۔ اے عاشقوں، کوئی نبی کا عاشق، کوئی حضرت حسین کا عاشق، یہ چیزیں عمل کرنے والی اور نوٹ کرنے والی ہیں۔ میں جو تانوں حضرت عمر دی شہادت سناواں
تے وچوں پوائنٹ دی گل ایک بھی نہ دساں تے بات کہانی سناؤن دا کیا فائدہ؟ شہادت عمر جو ہی شروع کرنے لگو تو پہلا پوائنٹ لوگوں کو سمجھاؤ. عمر آکھے میری جان دی خیر ہے نماز نہیں جاؤنی چاہیے. تے ساڈا معاشرہ کیا ہے؟ شادی ہو میں کرتا ہوں معاشرے پہ بھی بات تھوڑی سی, مجھے ذرا کہا گیا ہے کہ معاشرے پہ بھی تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے, ٹھیک ہے. آپ کے بالخصوص وہ نوجوان جو ہے نا بھائی اشفاق اور شعیب بھائی, جن کی بڑی کاوش ہے آج کے اس پروگرام کے لیے, سب سے پہلے تو میں دعا گو ان کے لیے اللہ ان دونوں نوجوانوں کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور جتنے بھی معاونین ان کے ساتھ ہیں اللہ سب کی محنت قبول فرمائے. یہ دیکھو ہم مل بیٹھے ہیں نا, تو وہ 2-4 بندوں کی کوشش سے بیٹھے ہیں نا الحمدللہ. ہاں تو یہ اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے, ان کا بھلا ہو کہ ہمیں بہانہ دیا مل بیٹھنے کا. اچھا جی توجہ, فجر کی نماز میں اس نے حملہ کیا, حضرت عمر گرنے لگے, نماز کا اشارہ کیا عبد الرحمن بن عوف کو, انہوں نے نماز جلدی جلدی مختصر کر کے نا, لمبی قرات نہیں کی, مختصر کر کے نماز پوری کرائی, سلام پھیرا. حضرت عمر اچھا اسی دوران توجہ سے, اصل جو سوال کا جواب دینا تھا میں نے, ایک کیوں پیٹتے ہیں, یہ سوال تھا نا, اس کا جواب دے رہا ہوں. تو اسی دوران نماز کے اندر اس ابو لولو مجوسی نے, آگ کے پجاری نے کوشش کی کہ میں بھاگ نکلوں, لیکن صحابہ صف بستہ صف بنی ہوئی تھی, ہمارے والی صفیں بھی نہیں تھیں. بھئی کتنے کل ہوتا ہے تو روجوتے کھل ہے, ایک گل بھی نہیں. میرے نبی نے فرمایا صفوں کے اندر مل کے کھڑے ہوا کرو, ادھر مل کے کھڑے ہو اللہ تمہارے دلوں کو ملا دے گا, ٹھیک ہے. صفوں میں مل کے کھڑے ہونا چاہیے. سووا صفوفکم واعتدلوا وشدوا الخلل, یہ ائمہ حرمین کی سنتوں سے یہ نبی علیہ السلام کے دور سے صدا چلی آ رہی ہے. صفیں سیدھی کرو, گیپ ختم کرو, مل کے کرو وغیرہ وغیرہ. اچھا اپنے موضوع پہ ہو. تو اس نے 2-4 بندوں کو اور بھی شہید کر دیا اسی وقت. بھئی میں نکل سکوں لیکن نکل نہ سکا. نماز مکمل ہوئی, سلام پھیرا. اب ابو لولو نے سمجھا بھئی میں پھنس گیا. اس نے دیکھا بھئی مجھے پکڑتے ہیں. اس نے وہی خنجر جو عمر کو مارے تھے اپنے آپ کو مار کے خودکشی کر لی. میں نے اس سوال کرنے والے حضرت سے کہا, محترم تھے ہمارے, میں نے کہا جناب آپ کے سوال کا یہ جواب ہے کہ جو صحابہ کا دشمن ہے, توجہ, جس سینے میں صحابہ کی دشمنی پلتی ہو, میرے اللہ نے اس کی سزا یہی رکھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو آپ مارے. میں نے ان کو ایک اور مثال بھی دی ہے. میں نے کہا مولانا احمد سعید خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, انہوں نے نا بڑی زبردست بات کی ہے. انہوں نے کہا جی ایک بندہ غلطی کرے, ایک بندہ غلطی کرے, دوسرا بندہ اس کو مارے, تو تیسرا گزرنے والا راگیر کہے گا یار ہوں بس چکر اتنا بہو ہے اس انہیں آ رہے نا. تے اگر ایک بندہ کھڑا ہوئے تے اپنے آپ مارے, راگیر گزرنا رکھی تھی یار ایک کمل ہے ماری رکھے. انہیں آ رہے نا. شکر کرو اسا موحدہ دی ڈیوٹی نہیں لگی, بھئی تو سا انہوں نے چھلو, ٹھیک ہے. اللہ شکر ہے ساری ڈیوٹی نہیں لائی نہ تاسا مرا. تے آج کل بڑیاں تنظیمہ بڑی ہوئے ہیں دنیا تے انسانی حقوق دیاں, اور کیمرے چاہ کے آپ وجنا بھئی آپ زیادتی کر رہے ہو, ان کو مار رہے ہو, ظلم کر رہے ہو. شکر ہے ساری ڈیوٹی اللہ نہیں لائی. اللہ کا تسا بے فکر تھی ونجے موحد ہو, تسا ٹینشن ہی نہ لو. یہ میرے نبی دے صحابہ دا دشمن ہے نا, اس دی سزا ہے اپنے آپ نو آپ مارے. واہ حسین یا حسین ہاں حسین, ٹھیک ہے. تو بہرحال ہمیں حضرت حسین کی شہادت پر فخر ہے, اور ہمیں ناز ہے کہ حضرت حسین نے جان دے دی پر دین کا سودا نہیں کیا. شہادت حسین سے میں یہ سبق ملتا ہے, ٹھیک ہے جی. اب تھوڑی سی دوسری بات جو میں نے کرنی تھی اس کو کریں, زیادہ لیٹ تو نہیں ہو گئے ہے جی. اللہ خیر کر سے. اب دیکھیں جی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیں. ہمارا حدیث پر بھی ایمان ہے اور ہمارا اللہ کے قرآن پر بھی ایمان ہے. بھائیو مجھے تقریباً آدھا گھنٹہ ہونے والا ہے, تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا نا, تقریباً آدھا گھنٹہ ہونے. اس آدھے گھنٹے میں نے قرآن و سنت سے ہٹ کے کوئی بات کی ہے, یا مجھ سے پہلے مولانا نے آدھا پونا گھنٹہ بات کی ہے, کوئی قرآن و سنت سے ہٹ کے بات کی ہو؟ آپ کا میرا ایمان ہونا چاہیے کہ انسانیت کی ہدایت, انسانیت کی کامیابی اللہ نے 2 چیزوں میں رکھی ہے, ایک قرآن, دوسرا نبی کا سچا فرمان. جو بندہ بھی چاہے دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, سنی ہو, شیعہ ہو, کوئی بھی ہو,
چیزوں کو سینے سے لگا لے، اللہ کی قسم وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ جماعتوں پہ نہیں رکھی، اللہ نے جماعتوں پہ نہیں رکھی، اللہ دیکھتا ہے قرآن و حدیث نال وفا کہیں کی دیئے، بس یہ کامیابی کا اصول اور مدار ہے اس بات پر۔ اس لیے ذہن میں رکھو، ہم ادھر ہی چلیں گے، ان لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے جن کے پاس اللہ کا سچا قرآن ہوگا یا نبی کا سچا فرمان ہوگا۔ مولانا ضیاء الرحمان صاحب کے پاس ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں، اور اللہ نہ کرے یہ قرآن و حدیث سے یہ بھی ہٹ جاتا ہے تو ہمارا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ یہ عقیدہ جب رکھو گے اللہ کی قسم کبھی رسوا نہیں ہوگے، کبھی دھوکہ نہیں کھاؤ گے کہ نہیں تو اے بھائی اتھے لنگر شریف دا لالچ بھی نہ آسے، تو سا بات کھاؤن پیون دی سوچ ختم، بات قرآن و حدیث دی سوچ آوے سی۔ جس وقت بندے میں قرآن و حدیث کی سوچ آ جاتی ہے پھر وہ کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے، قرآن و حدیث کو نہیں چھوڑتا۔ ٹھیک ہے جی، اب سنو حدیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ ایک اور حدیث ہے الحیاء شعبۃ من الایمان۔ دو حدیثیں سنو ذرا۔ فرمایا لوگوں، ایمان کے درجوں اور شعبوں میں سے ایک شعبہ حیا ہے۔ حیا، اللہ شاء حیا نصیب کرے آسان۔ اور میرے نبی نے فرمایا اذا لم تستحی، جس وقت بندے میں حیا نہ ہو، فاصنع ما شئت، پھر جو مرضی آئے وہ کرتا رہے، اس کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ حیا ہی ہوتا ہے جو تنہائی میں بھی گناہ کرنے سے روکتا ہے بندے کو، مجمع میں گناہ کرنے سے بندے کو روکتا ہے، حیا ہی ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کیا کرو۔ اللہ کے نبی دعا کرتے تھے بار بار، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ چار چیزیں مانگتے تھے توجہ سے، اللہم اے رب العالمین انی اسألک الہدی، میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، والتقی، اور میں تقوی مانگتا ہوں، والعفاف، اور پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں۔ پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں، کیوں؟ حیا نہیں ہے تو بندہ، اور یاد رکھیے گا بھائی، اور چوتھی چیز بھی سن لو، والغنا، لوگوں کی جیب پر نظر رکھنے کے بجائے تیرے دربار کا محتاج رہنے کی میں دعا کرتا ہوں، لوگوں سے مجھے کوئی لالچ نہ ہو۔ اچھا یاد رکھیے گا، حیا ایک ایسا زیور ہے جب بندہ وہ پہن لیتا ہے اللہ کی قسم ساری کائنات سے افضل ہو جاتا ہے، ساری کائنات سے افضل ہو جاتا ہے۔ انسان تو انسان رہ گیا، اللہ کی قسم اگر حیا والا زیور جانور بھی پہن لے تو وہ بھی پیارا لگنے لگ جاتا ہے، اور حیا والا زیور مرد اتار دے یا عورت اتار دے، اللہ کی قسم سلیم الفطرت انسان، نیک اور اچھا انسان کبھی بھی اسے پسند نہیں کرتا۔ اس لیے یاد رکھیے گا، حیا ہمارے دین کا، ہمارے مذہب کا بہت بڑا حصہ ہے، اور حیا ہے اگر، اور پھر یاد رکھیے گا کچھ لوگ حیا میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں، اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ چلتے زمین پر ہیں، اللہ کے فرشتے آسمانوں پر ان کا حیا کرتے ہیں۔ سنو حدیث، آپ کو سنو حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے مہمان خانے میں دروازہ کھٹکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دق الباب، کون ہے دروازہ کھٹکانے والا؟ فرمایا انا ابو بکر، میں ابو بکر ہوں۔ اللہ کے نبی نے اجازت دی، اور جس وقت اجازت دی
ابو بکر اندر آئے. میرے نبی نے, ذرا توجہ میری طرف کریں, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ٹیک لگا کے نا, تو آپ کا یہ پنڈلی والا کپڑا یہاں سے اتنا اونچا ہوا تھا, اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے گھٹنوں کے نیچے والی جگہ سے لے کر, اتھو ہے نظر آ رہا ہے, گھٹنوں کے نیچے والی جگہ سے لے کر ناف تک یہ مردوں کا سطر ہے, اس کا کھولنا کسی کے سامنے حرام ہے. گل سمجھ آئیے؟ تے منجلے والے بڑھ کے بھی ذرا خیال کیتا کرن, ٹھیک ہے جی, ہاں ہوا نہ لبدے تے گوڑے کٹی آتے ہوندے, اس لیے اس کا بھی لحاظ رکھا کرو. اور ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لو, یہ شہر نہیں ہے, دیہات ٹائپ ہے. بہرحال میں اگر شہر کو دیہات کہہ دوں تو معذرت, ٹھیک ہے, بڑا شہر نہیں ہے بہرحال, ٹھیک ہے, لیکن بات سمجھو ذرا. موبائلوں پہ, ٹیلی ویژن پہ, کمپیوٹر پہ, LED LCD پر نکر پہنے ہوئی ریسلروں کی ریسلنگ دیکھنا حرام ہے, اسی وجہ سے کہ یہ سطر ان کا کھلا ہوتا ہے, چاہے وہ فٹ بال والے ہوں, چاہے ہاکی والے ہوں, چاہے کس والے بھی ہوں, اس وجہ سے ان کا دیکھنا حرام ہے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کپڑا آدھی پنڈلی تک ہوا ہے, ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں. ابو بکر صدیق آئے, سوال جواب یا جو بھی کام تھا کر کے چلے گئے, بات کر کے. تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دق الباب, کون ہے دروازہ کھٹکانے والا؟ کہتا ہے انا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی جی اجازت چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے اجازت دے دی, اندر آئے. تھوڑی دیر کے بعد وہ چلے گئے, پھر دروازہ کھٹکا. اللہ کے نبی نے پوچھا کون ہے دروازہ کھٹکانے والا؟ آگے سے کہتا ہے انا عثمان بن عفان. یا رسول اللہ میں عثمان بن عفان ہوں. اللہ کے نبی نے عثمان کا نام سنا. توجہ بھائی توجہ, اللہ کے نبی نے عثمان کا نام سنا, فوراً ٹھیک ہو کے بیٹھ گئے, کپڑا بھی نیچے کر لیا. حضرت عثمان کو اجازت دی, وہ اندر آئے, اندر آ کے بات چیت کر کے چلے گئے. اللہ کے نبی کی زوجہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ ایک مسئلہ تو سمجھا دیجئے نا, میرا ابا آیا تھا, آپ اسی طرح ٹیک لگا کے بیٹھے رہے, کپڑا بھی آپ نے نیچے نہیں کیا. عمر بن خطاب آپ ٹیک لگا کر بیٹھے رہے, کپڑا بھی آپ نے نیچے نہیں کیا. عثمان آنے لگا, آپ ٹھیک ہو کے بیٹھ گئے, کپڑا بھی نیچے کر دیا, مسئلہ سمجھ نہیں آیا. اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ تیری بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن یاد رکھ عثمان کے آنے سے پہلے میں ٹھیک ہو کر کپڑا ٹھیک کر کے کیوں بیٹھا؟ اس لیے کہ عثمان جب زمین پہ چلتا ہے اللہ کے فرشتے آسمانوں پر عثمان کا حیا کرتے ہیں. اس عثمان کا فرشتے حیا کریں, میں محمد کیوں نہ حیا کروں؟ جب حیا کرے گا اللہ تیری عزت فرشتوں کے ذریعے سے کروائے گا. میں حیا کے بارے میں ایک اور بات بتاؤں, یہ جو پردہ ہوتا ہے پردہ, یہ بھی حیا کا ایک حصہ ہے نا. اللہ نے یہاں پہ ایک بات سمجھائی ہے, توجہ کا. اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی, اے میرے پیارے نبی. آپ ذرا ایک مسئلہ سمجھیں, یہاں پر حضرت نے سمجھایا ہوگا یقیناً آپ کو, لیکن پھر بھی میں ذرا تازہ کر دوں. اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی, کہیں پہ فرمایا یا ایھا الرسول, کہیں پہ فرمایا یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, یاسین. پڑھتے رہتے ہیں نا قرآن میں, یہ سارے کس کے نام ہیں؟ کس کے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. کس کے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں. پورے قرآن میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہیں کہا یا محمد,
کیوں؟ بات سوچیں ذرا. یا آدم قرآن میں ہے، یا نوح ہے قرآن میں، یا موسیٰ، یا ابراہیم، یا عیسیٰ، یا یوسف، یا شعیب ہے نا قرآن میں. وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں. ان کو اللہ نام لے کے کہتا ہے یا اے موسیٰ، او میرا ابراہیم، او آدم. مسئلہ سمجھو مثال کے ذریعے سے. میرے والد مجھے نام کے ساتھ پکاریں، کوئی حرج نہیں. ایسا ہی ہے. باپ اپنے بیٹے کو نام کے ساتھ پکارے، کوئی حرج نہیں. بیٹا اپنے باپ کو نام کے ساتھ پکارے تو بے ادبی ہے کہ نہیں؟ بولو بولو ذرا، بے ادبی ہے؟ بات سمجھو. باپ کو بیٹا نام لے کے پکارے تو بے ادبی ہے. کیوں؟ بیٹا چھوٹا ہے، باپ بڑا ہے. بڑے کا احترام یہ ہوتا ہے کہ اس کو لقب سے پکارا جائے، نام سے نہ پکارا جائے. چاہے جائے کہ اپنا باپ نہ ہو، خیر ہے. پڑوسی کا کوئی بزرگ ہے تو اس کو بھی نام سے نہیں، اس کو بھی چاچا کہہ کے پکار. بابا کہے، چاچا کہے، انکل جی، ٹھیک ہے. یہ احترام ہے. اپنے سے بڑے کو نام لے کر نہیں، اس کو لقب کے ساتھ پکارا جاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ اکبر. اور سنتے ہو اذانوں میں سب سے بڑا کون ہے؟ ذرا اونچا بولو. اللہ کی بڑائی ہے، میرے نام کا نعرہ نہیں ہے. سب سے اونچا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں سب سے بڑا ہوں، سب سے اونچا ہوں، لیکن میں نے اپنے نبی کا نام لے کے اس کو نہیں پکارا. حالانکہ میرا نبی میں اللہ سے چھوٹا ہے، اس کے باوجود نام لے کے نہیں پکارا. میں نے مسئلہ سمجھایا. اے جویا شہر کے رہنے والوں، دکانوں پر مکانوں پر میرے نبی کا نام اس طرح نہ لکھنا جو میں اللہ کو پسند نہیں ہے. میں اللہ کو پسند نہیں ہے. میں اپنے نبی کو جب بلانے لگتا ہوں تو میں کہتا ہوں یا ایھا النبیو، یا ایھا الرسولو، یا ایھا المزملو. میں اپنے نبی کو نام لے کے نہیں پکارتا تو میں مسئلہ سمجھاتا ہوں. نا چھوٹا دا لے کے پکارو تا بے ادبی نہیں ہوندی، وڈا دا نا لے کے پکارو تا بے ادبی ہوندی ہے. میرا نبی تو سارا نالو وڈا ہے. سمجھو سمجھو، میرا نبی آپ سب سے بڑا ہے. اس نو انج نہ کرو یا محمد، اے بے ادبی ہوندی ہے. انج نہ کیا کر، ٹھیک ہے. اللہ ادب سکھا رہا ہے. اللہ ہمیں نبی کا ادب نصیب فرما دے. اور یار آمین دے، آمین دا. وہ بات نہ سڑو ہے آج تا آمین آکو. اللہ اکبر. جی اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا النبی، اے میرے پاک پیغمبر، اے میرے محبوب نبی. کل کا میں نہیں کھاؤں والے کھاندے ہوں دے ہو کل. اچھا یار میں معذرت بھائی، وہ حیا والے موضوع پہ پوری بات نہیں ہو سکے گی، اور یہ وہ باتیں اللہ کو منظور ہیں وہی ہو رہی ہیں. حقیقت ہے اللہ ذہن میں ڈال رہا ہے. سنتے رہو جتنے تک بیٹھے ہیں. اچھا بابا ٹھیک ہے. سنویسا جی، سنویسا انشاءاللہ. اچھا. اور ایک بگاڑ یہ ہے کہ معاہدہ ہوتا ہے کہ بیچ دی جاتی ہے اور اس سے مکر جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یار فلانا مکرت ہے، اس میں 4 روپے مکر گیا تو میں مکر گیا تو کیا ہو گیا. انشاءاللہ خاص کر زمین کا مسئلہ ہے. میں انشاءاللہ کچھ معروضات پیش کرتا ہوں. یہ بات تو سن لو ذرا. کل کھاون والے یا اعلان والا کل؟ اعلان والا کل. اور لمبی تفصیل نہ میں جو مولانا تو کئی دفعہ دسا ہو سی، ٹھیک ہے. بہرحال یہ یاد رکھو بھائی، جس وقت نبی کی سنت کے مقابلے میں، توجہ سے میری بات سنو، ایک ہوتا ہے ویسے غلط کام، گناہ کا کام، غلط کام یا مباح کام جس پر گناہ شنا کوئی نہیں ہے. اس موقع پر آپ نے کھا پی لیا تو چلو ٹھیک ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے. لیکن شریعت کے مقابلے میں شریعت کی سنت کو، طریقے کو ذبح کر کے
اس کے مقابلے میں نئی بات کو دین بنا کر اس موقع پر طعام اور کھانے پینے کی چیزیں لوگوں کو کھلانا اور معاہدوں کا کھانا، علماء سے فتویٰ لے لو، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں جائز کوئی نہیں ہے، جائز کوئی نہیں ہے، نہ کھایا کرو، ایمانی غیرت بھی تو کچھ ہوتی ہے۔ میرا پیو فوت ہو جائے تے میرے گوانڈی حلوہ پکا کے ونڈن تے میں ونج کے کھاواں تے بے غیرت ہویا کہ کوئی نہ بھائیا، نبی کی سنت کو ذبح کر کے حلوہ پکائے، ریوڑیاں کھلائے، کیا چھوارے شوارے وغیرہ وغیرہ کھلائے، اور اے نبی دا عاشق کھاون والا نبی دی سنت ذبح تھئی پئی اتھے وان کی مٹھائیاں پہ کھاندا ہے، ایمانی غیرت اس میں کتے گئی؟ گھر رکھ کے آگئے کچھ چیزیں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وَاسْتَفْتِ قَلْبَكَ، کیا مولانا؟ وَاسْتَفْتِ قَلْبَكَ، کوئی گلہ اپنی ضمیر تو پوچھیاں کر، اے بھی بڑا مفتی ہے، اے بھی تینوں دسے گا فلان چیز حرام ہے، فلان نجائز ہے، فلان جائز ہے، یہ بتا دے گا تمہیں فوراً، اور میں گارنٹی دیتا ہوں، گارنٹی، اس ضمیر اور بندے کا جو ضمیر ہوتا ہے نا، ضمیر اور دل، ایک کی نہیں غلط فتویٰ نہیں دینا، زمین بیچ کے اور مکر جائے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مکرنے والے کا ضمیر بھی اندر سے اسے چونچے مارتا ہے، نہ کر، غلط کرندہ پہ ہیں، انہیں ضد کی تھی بتاؤں ہے حضرت، ہاں ضد کی ہوئے اس نے، یہ سمجھنا میں دال آو ایسا نہیں ہوندہ، اندروں ضمیر آدھا پہ ہوندہ ہے، یار عزیر شاہ غلط کیتا ہی، عبداللہ غلط کیتا ہی، مولانا ضیاء الرحمن غلط کیتا ہی، وغیرہ وغیرہ، ضمیر اندر سے ملامت کرتا ہے۔ میرا نبی نے فرمایا وَاسْتَفْتِ قَلْبَكَ، کہ نہیں اس کو لے پوچھیا کر، کلن دے چاول کھاؤں نہ ویندے ہو، جمراتاں تے، برسیاں تے، چہلم تے، اللہ دا واسطہ ہے، اتھے ہی پوچھ گنو بھئی ایک جدی فوتگیاں دے موقع اے ہون پیش آندے پین یا نبی دے دور بھی پیش آئیں؟ فوتگیاں ہوئیاں کہ نہیں؟ نبی کے دور میں فوتگی ہوئی، اور دور تو دور رہ گیا، نبی کے گھر فوتگی ہوئی، نبی کی زوجہ فوت ہوئی، نبی کی ایک بیٹی فوت ہوئی، نبی کی دوسری بیٹی فوت ہوئی، نبی کی تیسری بیٹی فوت ہوئی، نبی کے 2 بیٹے فوت ہوئے بالکل چھوٹے، نبی کا تیسرا بیٹا 17 مہینے کا ہو کے فوت ہوا۔ اس کے گھر کی، نبی کے اپنے گھر کی 6-7 فوتگیاں ہوئی ہیں۔ کبھی پوچھو تو صحیح علماء سے کہ مولانا ہمیں بتاؤ نبی کی زوجہ فوت ہوئی تھی، نبی کی بیٹیاں اور بیٹے فوت ہوئے تھے، نبی کل پر آیا نا؟ کبھی پوچھو تو صحیح ان سے، ہمیں گستاخ اور بے ادب کہنے والوں، ہم تو تمہیں یہی راستہ بتلاتے ہیں لوگوں کو، خدا را جو طریقہ نبی نے کیا ہے وہی کر لو، جو نبی نے نہیں کیا وہ دین نہیں ہے، اسے چھوڑ دو۔ ہماری ضد نہیں ہے، منت ہے، درخواست ہے۔ اللہ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے میرے نبی اپنی بیویوں سے فرمائیے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے فرمائیے، مثلا جو ہر غلط نام مثلا نکل کھلوں دے کے کرا دے، توجہ، وبناتک، بنت، ایک بیٹی، بنت مانا ایک بیٹی، پڑھے لکھے ساتھی بیٹھو توجہ سے، بنت دی جمع بنات، ٹھیک ہے؟ لوگ کہتے ہیں نبی کی ایک ہی بیٹی تھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم کہتے ہیں نہیں، قرآن کی نص موجود ہے، جو کوئی انکار کرے میں حوالہ دیتا ہوں، 22واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت احزاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں میرے نبی کی ایک بیٹی نہیں، نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، جمع کا لفظ ہے، اور جمع کا اطلاع کم از کم 3 پہ، 3 سے زیادہ پہ ہوتا ہے، تو فرمایا وبناتک، نبی کی جمع میں بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی انکار کرے تو قرآن کے انکار کرے گا، جو انکار قرآن کا کرے گا وہ اسلام سے، ہاں فتوے مولویوں کو کچھ ہے، میں تو خالی سنویندہ پہ ہوں۔ اچھا جی، فرمایا قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہیے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے فرمائیے، ونساء المؤمنین،
ساریاں سن لو، جب بھی اپنے گھروں سے باہر نکلیا کرو تو اپنے اوپر چادریں اوڑھ کے نکلا کرو، بے پردہ نہ نکلا کرو۔ کیوں؟ اگلی بات، ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین۔ فرمایا لوگوں سنو، جو بندہ بھی پردہ کرے گا اس کو دو فائدے حاصل ہوں گے۔ کتنے؟ توجہ، پھر اگلی بات کڑوی سناؤں گے اس کے بعد، پہلے میٹھی بات سنو۔ کتنے فائدے؟ دو۔ فرمایا دو فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ دور سے پتا چلے گا یہ مسلمانوں کے گھر کی عورت ہے، پرو پہچان تھی سی، یہ عام عورت نہیں، یہ مسلمانوں کے گھر کی خاتون ہے، مسلمانوں کے گھر کی بچی ہے، یا مسلمانوں کے گھر کی عورت ہے۔ اور پھر فرمایا فلا یؤذین، اور سن لو کائنات والو، دوسرا فائدہ یہ ہوگا تم اپنی خواتین کو پردہ کرا لو۔ فلا یؤذین، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے تمہارے گھر کی عزت کا رکھوالا میں اللہ خود بن جاؤں گا، تمہاری عزت پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا، شرط یہ ہے کہ پردہ تم کرا لو۔ اکبر الہ آبادی کیا کہتا ہے؟ وہ جو بے پرد نظر آئی چند بیویاں، چند بیویاں جو بے پردہ نظر آئی نا، اکبر الہ آبادی کیا کہتا ہے؟ وہ جو بے پرد نظر آئی چند بیویاں، اکبر الہ آبادی کہتا ہے میں نے ان سے پوچھا بتاؤ تو پردہ تمہارا کہاں ہے؟ بے پردہ نظر آئی تو میں نے ان سے پوچھا بتاؤ پردہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا خدا را آپ کے اور میرے لیے ہے، وہ آپ کے لیے میرے لیے وہ جواب ہے۔ کیا کہتی ہیں؟ جناب ہم سے پوچھتے ہو پردہ کدھر ہے، ہم بتائیں ہمارے سروں سے اتر کر مردوں کی عقل پہ آ گیا۔ عورتوں کے سروں سے پردہ تب اترتا ہے جب مرد کی عقل پہ پردہ آتا ہے۔ تو ذرا کڑوے لفظ کہوں خدا را برداشت کرنا، جب بندہ مرد بے حیا ہوتا ہے تو عورت پھر بے حیا ہوتی ہے، مرد کی غیرت ختم ہوتی ہے تو پھر عورت کی غیرت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جب مرد کی غیرت ختم ہو جائے اسے نہیں پتا میری بیٹی کیسا لباس پہن رہی ہے، میری بیگم کیسا لباس پہن رہی ہے، میری بیوی بازار میں شاپنگ کرنے گئی ہے تو کیوں گئی ہے، کس انداز میں گئی ہے۔ جب مرد اتنا بے حس ہو جاتا ہے، مرد اتنا بے حیا ہو جاتا ہے تو فرمایا اس کی عورتیں پھر آوارہ پھرتی ہیں، روکنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ چلے ایک اور حدیث سناؤں آپ کو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت ابھی رہتی ہوگی کہ جنت کی خوشبو آنے لگ جائے گی۔ 500 سال کا سفر ابھی رہتا ہے، جنت کی خوشبو پہلے آ رہی ہے، لیکن فرمایا سنو دیوس بندہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ یا رسول اللہ دیوس کون ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس وہ ہوتا ہے جس کو اپنے گھر کی عورتوں پر غیرت نہ آئے۔ اس نو کوئی غیرت نہ آوے، سارے گھر پتریر آندے پین، ملویر آندے پین، کون آندے پین، کوئی پتہ ہی نہیں، بے وقوف زندگی گزار رہا ہے۔ سارے کزن بن گئے، ایک محترم والی بات ہے، میں سارے کزن بن، کون ہے جی کزن ہے میرا؟ پتریروں پتریرے جی، سارے میاں علی جادن میرا پتریروں پتریرے جی فلاں۔ اچھا ایک اور بھی معاشرے کی باتیں ہیں تو پھر باتیں جو یاد آ رہی ہیں، ایک رواج ہے میاں والی میں، اللہ کرے آپ کے پاس نہ ہو، شادی ہوئی نا شادی
تو بچی کا جب نکاح ہونے لگتا ہے تو واک لینے کے لیے جو بندہ جاتا ہے ہاں ہے درواز، تو وہ جب واک شاک لے کے آ جاتا ہے تو وہ پھر اس شادی جس لڑکی کی ہو رہی ہے نا اس کا دم بھائی بن جاتا ہے. تو ارے ہاں ایک کنسیپٹ ہے بے دم بھرا ہے کونی گل ادھر نہیں ہے دم بھرا والی گل. اچھا اچھا اے دم بھرا بن گیا ہے جی، غیر محرم ہے یا یعنی کہ اس سے پردہ شریعت میں لازم تھا، وہ واک لینے گیا تو دم بھائی بن گیا، اب وہ بھائیوں کی طرح آ جا رہا ہے. تو بات وہی ہے اکبر الہ آبادی کو. اکبر الہ آبادی کیا کہتا ہے کہ عورتوں نے جواب دیا ہمارے سر سے پردہ اتر کے مرد کی عقل پہ آ گیا ہے. اس لیے یاد رکھیے گا ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ برائی جس بات سے پھیل رہی ہے وہ بے پردگی ہے، بے حیائی ہے. جب حیا بندے کا ختم ہو جائے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، پھر جو مرضی آئے کرتا رہے کوئی چیز اسے رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتی. کتنا ٹائم ہو گیا بھائی؟ چپ کر، میں کل ہی بیان کیتا ہے تو کل وقت کرنا ہے. 1 گھنٹہ ہو گیا بس نہ کراں جی. بھائی جتنے ساتھی بیٹھے ہو سچے دل سے ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ تھوڑی دیر اور لگا لوں؟ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پھر آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں بڑی زبردست قسم کی حدیث، سنو تھوڑی سی لمبی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، توجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی معاشرے میں حیا نہیں ہوتا ان میں 15 قسم کی برائیاں آ جاتی ہیں. اور حیا کا صرف یہ معنی نہیں ہے بندہ زنا کرے کہ عزت لٹے، بے حیائی کا یہ معنی نہیں ہے. بے حیائی یہ ہے کہ رب کو دیکھتے ہوئے رب کی نافرمانی کرے، سنت کے ہوتے ہوئے بندہ بدعت کو ترویج دے، اللہ کے حکم کو توڑے، شیطان کی، یہ ساری بے حیائی کی باتیں ہیں. اللہ کا حیا نہیں، نبی کا حیا نہیں، وغیرہ وغیرہ. اب سنیے گا ذرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی ابو ہریرہ سے روایت ہے، اذا اتخذ الفیض والا، پہلی چیز میں سب کو جلدی جلدی بیان کروں گا. اذا اتخذ الفیض والا، فرمایا جس وقت لوگ حکومت کا مال بغیر اجازت کے استعمال کرنا شروع کر دیں، یہ بے حیائی کا پہلا درجہ ہے. حکومت کا مال ہے، بجلی ہے، بل بہو آندہ ہے، یہ ڈائریکٹ کنڈیاں لاؤ. لاڑ گئے لاڑ ڈیر اسماعیل خان، ڈیر اسماعیل خان ہم گئے ایک جگہ پہ بیان کریں، یہ ابھی چند مہینے پہلے کی بات ہے. تو میں مغرب کے تقریباً داخل ہوئے شہر میں، وہ گلی سے ہم گاڑی پہ گزر رہے تھے، جہاں سے دیکھو کنڈیاں لگی ہوئی ہیں، کنڈیاں لگی ہوئی ہیں. میں موضوع ذہن میں اور بنا کے گیا تھا، وہاں میرا ذہن چینج ہو گیا. میں ممبر پہ بیٹھا، میں نے انہی کو رگڑا لگایا، میں نے کہا پہلے تمہاری اصلاح ہو جائے باقی باتیں بعد میں کریں گے، ٹھیک ہے. تو حکومت کا مال ناجائز طریقے سے استعمال کرنا، حکومت کی پراپرٹی پر قبضہ کر لینا، بجلی چوری کر لینا، کوئی اور ٹیکس چوری کر لینا، کوئی چیز چوری کر لینا، میرے نبی نے فرمایا یہ بے حیائی ہے. جب یہ آ جائے تو سمجھو اس قوم پر اللہ کا عذاب آئے گا. 15 چیزیں ہیں، توجہ سے. اذا اتخذ الفیض والا، حکومت کے مال کو اپنی ملکیت سمجھنے لگ جانا. اور نمبر 2 فرمایا والامانۃ مغنما، کسی بندے نے امانت دی ہے، جیسے محترم فرما رہے ہیں امانت ہوئی، لین دین ہوا، بات طے ہو گئی، امانت سپرد ہو گئی، اس کے سپرد پہ بندہ مکر گیا. میرے نبی نے فرمایا جب یہ دور آ جائے کہ امانت میں خیانت ہونے لگ جائے، بات کر کے بندہ امانت میں خیانت کرنے لگ جائے، فرمایا یہ بھی بے حیائی ہے. اس کے بعد فرمایا والزکاۃ مغرما، اللہ کی طرف سے جو حق مقرر ہے، مال پر زکوٰۃ دینی ہے، زمین پر عشر دینا ہے. پیداوار ہوئی نا زمین کی، عشر کھا پی گیا، اللہ دے تکڑے بندے دا پیسہ کھاؤ نا تو وہ ڈنڈے دے زور تے گھن گیندا ہے.
انہاں رہے نا تکڑے بندے دا مال کھو تے ڈنڈے تے زور تے گھن گیندا ہے اللہ دے جیڑا حق میں مقرر کیتا میرا کھا کے تو بچ وے سی چل تیرا سارا مقابلہ ہو گیا جس وقت تیری فصل تیار ہو سی نا گندم دی میں اہن تے جالا باری سٹ کے تیرا ستیہ ناس کروں ہوتا ہے ایسے کہ نہیں جی ہے ابھی بھی مسلمان نہ سمجھے تو کل سمجھے گا فرمایا والزکاۃ مغرما اللہ کے جو حقوق ہیں ان کو بوجھ سمجھ رہا ہے اس کے بعد فرمایا وَتُعْلِمَ لِغَيْرِ الدِّينِ اور دین کا علم اس لیے پڑھ رہا ہے کہ لوگ واہ واہ کریں الحمدللہ میں آیا مولانا کو میں نے سٹیج پہ اپنے آپ کو بلانے ہی نہیں دیا کیا ضرورت ہے بھائی میں ایک طالب علم ہوں دین کی آواز لگانے آیا ہوں یہاں پر چودھری بننے تو نہیں آیا میں دین کی خدمت کے لیے آیا ہوں اس لیے یاد رکھے وَتُعْلِمَ لِغَيْرِ الدِّينِ دین کا علم اگر دنیا کے لیے حاصل کرنے والے لوگ آ جائیں جس وقت اور میں دعا کرتا ہوں بھائی کے لیے اللہ ان کو جزائے خیر دے میں نے یہاں آ کے سنا ان کی بڑی محنت ہے الحمدللہ اور یقین کرو آپ بھی اللہ کا شکر ادا کرو آپ بھی خوش قسمت ہو کہ اللہ نے ایسے بندے آپ کو دے دیے جو حق بات بتا رہے ہیں بغیر طمع لالچ کے ٹھیک ہے اللہ کا شکر ادا کرو ورنہ آج کل پیسوں پہ مولوی بک جاتے ہیں آج کل عہدوں پہ مولوی بک جاتے ہیں آج کل تھوڑی ٹینشن دینے پہ مولوی اپنا دین چھوڑ دیتا ہے الحمدللہ کرو اور اس کا حقیقت ہے اس کا احترام کیا کرو انہوں نے مجھے نہیں کہا اللہ کی قسم انہوں نے مجھے نہیں کہا لیکن میں گارنٹی سے آپ کو کہتا ہوں آپ ان کا احترام کریں اللہ آپ کو اور زیادہ دین میں کمال عطا فرمائے گا وَتُعْلِمَ لِغَيْرِ الدِّينِ دین کا علم دنیا کے لیے جب حاصل کرنے والے لوگ آ جائیں ان کڑوی گل آئی نے وَأَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ جس وقت یہ دور آ جائے انہاں کنا نال سنیے گل وَأَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ جب یہ دور آ جائے مرد کا فیصلہ نہ چلے بیوی کا آرڈر چلے جناب ہمارا آپ سے یہ کام ہے فلاں چیز تو دے دو میں جی بس گھروں پوچھ کے آیا ہاں جی ہاں ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں نا سن رہی ہیں تو پر چلو میں بتا ہی دوں حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے ایک عورت آئی اللہ کے نبی نے فرمایا تصدقنا صدقہ کیا کرو تو کیوں فرمایا اس لیے کہ میں جب سیر کے لیے گیا معراج کے لیے گیا تو میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھا عورت کہتی ہے یا رسول اللہ دنیا تی اسا غلام تے آخرت تی اسا ذلیل میرے نبی نے فرمایا دو چیزیں تمہارے اندر موجود ہیں کتنی دو چیزیں میری ماں بہنوں خدا را توجہ سے سنو خدا را توجہ سے سنو فرمایا دو چیزیں تمہارے اندر ہیں جس کی وجہ سے تم زیادہ جہنم میں جلائی جاؤ گی کون سی فرمایا وَتَكْسُرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ دو چیزیں تمہارے اندر ہیں ایک بات بات پہ لعنت کرتی ہو تیری ماں مرے تیرے پیو تے تیرا خاندان تباہ تھی وے انجو وے یہ ہوتی ہے نا عورت کو عادت بہت زیادہ عادت ہوتی ہے فرمایا وَتَكْسُرْنَ اللَّعْنَ لعن تان تم بہت کرتی ہو ایک یہ وجہ ہے جہنم میں جلنے کی اور دوسری بات وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ اپنے خاوند کی نافرمان ہوتی ہو اکثر اپنے خاوند کی نافرمان ساری زندگی خاوند کھائے کھلائے 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 کبھی کوئی کمی بیشی آخر انسان ہے کبھی جیب میں تنگی ہوتی ہے کبھی دل پہ کوئی ٹینشن ہوتی ہے کبھی اور مسائل ہوتے ہیں تھوڑی سی کوئی کمزوری رہ جائے تو اور تاجر ہے آج تک میں تیرے گھر سکھ ڈٹھا ہی کوئی نہیں ہوتا نہیں یار
ساری کیتی کرتی تے پانی پھیر دیتا ہے کہ گل نہ. میرے نبی نے فرمایا تصدقنا، اور صدقہ کیا کرو. اور تو تمہارے اندر دو خامیاں ہیں جس کی وجہ سے تمہیں جہنم میں زیادہ چلایا جائے گا. تکسرن اللعن، چھوٹی چھوٹی بات پہ لعن تان کرتی ہو. وتکفرن العشیر، اور اپنے خاوند کی نافرمان ہوتی ہو. باقی یہ چلو ہوں اپنی ماما بھیڑا دا ذرا حوصلہ ہی بدا چا نا، تھوڑا جا نال نال مٹھا بھی لاؤں ہے نا جی. ہاں سنوے سا جی، تو آکے ایک بجے تک بیٹھے ہیں آکھا نے چلو جتنے تک میں تک ساندے اللہ دی رحمت ہو سی چل دے رسا. ماشاءاللہ جی جی. اچھا جی توجہ کرے. ایک دفعہ نا کچھ صحابیات عورتوں نے آپس میں مشورہ کیا. توجہ میری ماؤں بہنوں، آپ بھی توجہ سے سنیں، آپ بھی توجہ سے سنیں. انہوں نے مشورہ کیا بھئی جمعہ مردوں پر لازم ہے، عورتوں پر لازم نہیں. عید مردوں پر لازم ہے، عورتوں پر نہیں ہے. جہاد مردوں پر ہے، عورتوں پر نہیں. جنازہ مردوں پر ہے، عورتوں پر نہیں. بہت سارے کام ہیں جو مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے نہیں ہیں. ہم عورتیں تو پھر پیچھے رہ جائیں گی اور مرد جنت میں چلے جائیں گے. کتنا ذوق ہے عورتوں کو نیکی کا ہے. اور آج ہم کیا کہ ہم سنتے ہیں عورتیں کہتی ہیں مینو مرد دے برابر حقوق دے ہو، کہتی ہیں نا. وہ کلیم اللہ خان ملتانی ہے نا، وہ کہا بھئی اللہ دی بندی ہو، یہ کم مرد نہیں کر سکتا، یہ کم تساں کریں دی وہ مرد نہیں کر سکتا، یہ مرد کریں دا تساں نہ کر سکتی ہیں. کیری لوڑ ہے برابری. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم تو پیچھے رہ جائیں گے. اب حضرت اسماء، غالباً حضرت اسماء یا حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو منتخب کیا گیا کہ آپ جائیں اور رسول اللہ کے پاس جا کر یہ بات رکھیں اور اللہ کے نبی سے اس کا جواب پوچھ کے آئیں. تو وہ آئی، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ مرد تو یہ نیکی کرتے ہیں، وہ نیکی کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، اور ہم تو گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں، ہم تو ان کے برابر نہیں ہو سکتی. مرد تو پہلے جنت میں چلے جائیں گے اور ہم پیچھے رہ جائیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ماں بہنوں توجہ سے سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے سنو اسماء، عورتوں کو جا کے بتا دے جو اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہے، اپنے خاوند کا احترام کرتی ہے، خاوند جتنی بھی نیکیاں کرتا ہے ان سب کا اجر عورت کو بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے جی. ہوں ذرا مائیاں خوش ہو گئی ہوں انشاءاللہ. بھئی کرن مرد تے کماون عورتاں، مزے عورتاں دے. یہی تو مزے ہو گئے نا. لیکن پچھلی گل بھی یاد رکھنی ہے کہ سب تو زیادہ جہنم والے پاسے نہیں ہونا ہے. اللہ بچائے جی. وَاتَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، کہ مرد عورت کا تابعدار بن جائے گا. اور ایک اور تجربے دی گل دساں تانوں، میری اتنی عمر تو نہیں ہے کہ میں کہوں تجربہ، لیکن سنی سنائی بزرگوں کی بات کہہ رہا ہوں. جیرے گھر دے وچ عورت وڈیری ہوئے نا، جیرے گھر دی عورت وڈیری ہوئے اس گھر دی تباہی مقدر بن ویندی ہے. ذہن میں رکھو یہ بات، فیصلہ مرد کا چلے گا. مشاورت کرو، مشورہ کرو عورت سے، کوئی منع نہیں، لیکن یاد رکھو فائنل ڈیسیجن، آخری فیصلہ وہ آپ کا ہونا چاہیے، مرد کا ہونا چاہیے. وَاتَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، جب مرد اپنی بیویوں کے تابعدار بن جائیں گے، اطاعت کرنے لگیں گے. اور پھر فرمایا وَأَقَّى أُمَّهُ، اپنے ماؤں کو ماؤں کا دل دکھائیں گے. بیوی دی پچھو ماں اللہ شاءاللہ ایک گل کہنوں نہ دکھاوے. ماں بڑی قیمتی چیز ہے نہیں. اللہ دی قسم، حجاج بن یوسف کا دور تھا یا محمد بن قاسم کا دور تھا. محمد بن قاسم یہ آپس میں چچا بھتیجا ہے غالباً، یا ماموں بھانجے ہیں. تو حجاج بن یوسف کا دور تھا تو ایک عورت پکڑ لی گئی، 4 بندے پکڑ لیے گئے. ایک عورت آئی، اس نے کہا جناب یہ میرے 4 بندے ہیں تو آپ بھلا کریں ان کو چھوڑ دیں. 3 بندے تھے غالباً یا 4. کہا کون سے؟ کہا جی یہ کیا لگتے ہیں؟ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا خاوند ہے، یہ میرا بیٹا ہے. 3 بندے تھے، یہ 3 ہیں تو
تو آپ بھلا کریں یہ 3 بندے چھوڑ دیں. تو حجاج بن یوسف نے کہا بی بی بات یہ ہے ہم تیرے آنے کا احترام کرتے ہیں, تینوں کو تو نہیں چھوڑ سکتے, کسی ایک پر ہاتھ رکھ دیں وہی چھوڑ دیں گے. اس نے کیا کیا, جا کے اپنے بھائی پہ ہاتھ رکھ لیا, بھائی پہ ہاتھ رکھ لیا. حجاج بن یوسف حیران ہوا, کہتا ہے یہ کیوں کیا, خاوند کو کوئی نہیں چنا, اولاد تو پھر ماں کو جان سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے, اولاد پہ ہاتھ کیوں نہیں رکھا. اس نے کہا خاوند بھی اور مل سکتا ہے, اللہ کرے گا شادی ہو جائے گی, بچے بھی اللہ اور دے دے گا, اے میرے ماں پیو دی نشانی ہے, میرے ماں پیو کوئی نہیں, میں کتوں گے انسان بھائی. ماں پیو بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے, ان کی نشانیوں کی بھی قدر کیا کرو, ہاں لحاظ رکھنا چاہیے. اور یہ موضوع نہیں ہے, پھر کبھی انشاءاللہ والدین کی شان بیان کریں گے تو آپ کے سامنے معروضات پیش کروں گا. فرمایا اپنی ماں کو دکھائے گا, وَأَدْنَا صَدِيقَهُ وَأَقْصَابًا. یہ 2 باتیں نوجوانوں توجہ سے, وَأَدْنَا صَدِيقَهُ دوست کو گلے لگائے گا. دوست کے نال گھنٹہ گھنٹوں بیٹھا ہے, کبھی موبائل پہ چیٹنگ, واٹس ایپ پہ, فیس بک وغیرہ وغیرہ پہ چیٹنگ ہو رہی ہے, کبھی بیٹھک پہ جا کے بیٹھا ہے, کبھی گلی پہ بیٹھے ہیں. دوست کے لیے گھنٹوں گھنٹوں ہیں, پر باپ کے لیے 5 منٹ بھی نہیں ہے. جب یہ وقت آ جائے پھر فرمایا وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ. جب مسجد میں بلند آواز سے باتیں شروع ہو جائے, اللہ کے گھر کا احترام ختم ہو جائے. ڈی سی کی عدالت میں کھڑا ہے یا جج کے سامنے کھڑا ہے, سر پہ ٹوپی رکھ کر سکڑا کھڑا ہے, رب کی عدالت میں کھڑا ہے تو بدماش بنا بیٹھا ہے, اور یہ نہیں کرو جاؤ پکھا چلاؤ جی, یہ کرو جی وہ کرو. اللہ کے گھر میں اللہ کا حیا نہیں آتا بندے کو. حدیث سنو, چھوٹی سی سنو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا, مسجد نبوی شریف تھی, حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بندہ ادھر بیٹھا تھا, وہ اونچی اونچی باتیں کر رہا تھا, درمیان میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. اب حضرت عمر نے ایسے دیکھا, ہے مسجد کے اندر اتنی اونچی باتیں, تو ہلکی سی پتھری کنکری اٹھائی اتنی سی اور حضرت انس کی طرف پھینکی ایسے. حضرت انس متوجہ ہوئے, فرمایا اس بندے کو بلا, دیکھ عمر کتنا حیا کرتا ہے اللہ کے گھر کا. اتنے نال بیٹھا ہے بندہ, لا کرے ذرا, کر سکتا تھا نا, پر نہیں, وقت کا امیر المومنین ہے, پر نہیں کرتا ہے ایسے. کیا کرتا ہے, ساتھ والے کو ہلکا سا اشارہ کرتا ہے پتھری سے, میں متوجہ ہو, متوجہ ہوئے اشارہ کی, اس میں صد. وہ آیا, کہا من این جیتا, کتوں آیا بھائی؟ ہو سکتا جی میں طائف ہے جو آیا. وہ طائف جہاں نبی علیہ السلام کو زخمی کیا گیا تھا, سنو نا واقعہ, تو طائف سے آیا ہوں. حضرت عمر فرمایا مسجد گلہ کردہ پہ ہیں, اگر تو ہوندا مدینے دا تو میں تیرے اپنے چتر نال جان چھلک دی ہویا, پر تو باہر دے میں تیری رعایت کریں گا. یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں اللہ کے گھر کا کوئی احترام ہے, اس کا ادب ہے. اس میں موبائل نہیں بجنے چاہیے, کجروں کی ٹیونیں اور ان کی دھنیں اور گانوں کی دھنیں یہاں مسجد میں نہیں بجنی چاہیے. میرے نبی نے فرمایا برتفعت الاصوات فی المساجد, یہ بے حیائی کا ایک درجہ یہ ہے کہ مسجد میں آوازیں اونچی ہو جائیں, بندوں کی, موبائلوں کی وغیرہ کی, یہ قطعاً جائز نہیں ہے. یہ سارے حیا سوز کام ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آگے سنیے جی, ڈاڑیاں گلاں آ گئی تے آخری گلاں, وساد القبیلۃ فاسقون, قبیلے کا سردار, قبیلے کا خاندان کا سردار یہ پٹھا ہو سی, قبیلے کا سردار, اس کے اندر بھی حیا نہیں ہوگا, وہ بھی عزتیں لوٹنے والا ہوگا, اللہ کی حدیں توڑنے والا ہوگا, رسول اللہ کے دین کو ذبح کرنے والا ہوگا. جب یہ دور آ جائے, اور پھر فرمایا وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ, اور پوری قوم کا وڈیرا سب سے رذیل اور گھٹیا بندہ ہوگا. یہ میں نہ آدھا عمران خان گندہ یا نون علیہ گندے یا پی پی علیہ گندے,
اے جانن تے سیاست جانے ساڈا اس نال کوئی تعلق نہیں. گل یہ ہے بھئی نبی فرمایا قوم دا وڈیرا جس وقت رزیل تے گھٹیا تے کمینہ بندہ ہوئے، جس وقت اے دور آ ونجے سمجھو بے حیائی عام ہے. آگے سنو جی، فرمایا وظہرت الکائنات والمعازف، جس وقت کنجریوں کے ڈانس عام ہونے لگ جائے، جیب کے اندر موبائلوں میں، سیدھی بات بتاؤ کیا ہوتا ہے بھائیو؟ مولانا تشریف فرما ہے، اور بھی ساتھی پڑھے لکھے ہوں گے، میں تو جانتا نہیں ہوں، سارے انشاءاللہ سمجھدار بیٹھے ہیں. مسئلہ سمجھ لو، ایک ہی موبائل کے اندر قرآن یا حدیث یا اسلامی چیز رکھنا اور ساتھ گانا یا گناہ والی چیز رکھنا، دونوں کو ایک ہی موبائل میں جمع کرنا حرام ہے. پوچھو علماء سے. اکھے جی میں موبائل قرآن ہی بھرا ہوا ہے، نعتیں بڑیاں سندا تے کہیں دل پہ شوری کرے نا، ہوتا ہے نا ایسے. خدا رہا یہ مسلمان ہے. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ الغناء ينبت النفاق کما ينبت الماء الزر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. گانے نہ سنا کرو، توجہ، گانے نہ سنا کرو. گانا دل کے اندر بے حیائی کو ایسے پیدا کرتا ہے جیسے سبزی کو پانی لگاؤ تو کیسے بھاگتے پیدا ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے. دل کے اندر گانا سننے سے ایسے منافقت بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، تو منافقت ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافق ہوگا نا قیامت کے دن سب سے نچلے درجے میں، جہاں سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا، اسی جہنم کے حصے میں اسے رکھا جائے گا. سیدھی بات، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے میں ہاتھ نہیں کھڑے کراتا، سچے دل سے کہہ دو اپنی زبان کے ساتھ، انشاءاللہ آئندہ گانا نہیں سنیں گے. نہیں سنو گے نا انشاءاللہ. گانا زنا کا شوق دلواتا ہے، یاد رکھو. گانا لمبی بات ہو جائے گی، میں بات نہیں کرتا. او حضرت حابیل اور قابیل کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، سنو ہے نا؟ قابیل اس نے حضرت حابیل کو شہید کر دیا، قتل کر دیا، اور پھر وہ اپنی غلط روش پہ آ گیا، اپنے ساتھ بہن بھگا کے لے گیا، وغیرہ وغیرہ سارا واقعہ. اس کی اولاد سے جو لوگ پیدا ہوئے، شیطان نے ان کو گمراہ گانوں کی وجہ سے کیا تھا، میوزک کی وجہ سے کیا تھا. آج مسلمان کی جیب سے میوزک کی آواز آتی ہے. کبھی وہ دور ہوتا تھا مسلمان کے گھر سے اللہ کے قرآن کی آواز آتی تھی. وہ مسلمان ہی چلے گئے دنیا سے. ہم جیسے گھٹیا اور کمینے لوگ آج آ گئے. بس دعا کرو اللہ ہماری اصلاح فرما دے. حضرت فرماتے ہیں اصلاح معاشرے پہ بیان کرو، کس چیز کو ہائی لائٹ کریں، کیا کیا بیماری ہے ہمارے معاشرے میں ناسور کی طرح پھیلی ہوئی، کس کو بیان کریں. اسی طرح کا جرنل بیان ہو جاتا ہے، 4-5 چیزوں کی ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے. بھیا اللہ کرے کسی کو سمجھ آ جائے. تو خدا را یہ رنڈیوں کے گانے نہ سنا کرو. فرمایا آخری باتیں سنو یار، بات ختم کریں. فرمایا کہ وظہرت الکائنات والمعازف، جب گانے والیاں عام ہو جائیں گی، جیب میں بجنے لگ جائیں، سمجھو حیا ختم ہو گیا. اور پھر فرمایا وشربت الخمور، جب شراب پی جانے لگے، نشہ کیا جانے لگے، اس وقت سمجھو بے حیائی آ گئی. اور اس کے بعد فرمایا وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا. آج کے دن کی ریلیٹڈ ایک بات ہے. وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا. بعد والے لوگ صحابہ کرام کو جب غلط کہنا شروع کر دے، سمجھ لو بے حیائی آ گئی ہے. صحابہ جن کے بارے میں فرمایا اولئک حزب اللہ، قرآن ہے، سورت مجادلہ ہے، اس کی آخری آیت ہے اولئک حزب اللہ. قرآن کہتا ہے صحابہ اللہ کی فوج ہے. ساڈے ملک پاکستان دی فوج ہی غلط ہو بنے، ساڈے ملک دا تبت اللہ ہی حافظ ہے. جب فوج ہی غلط ہو، فوج ہی غدار ہو، تو ہمارے ملک کو کون بچائے گا؟
گا. بھائیو جب اللہ کی فوج ہی نعوذ باللہ غلط تھی تو پھر اللہ کا دین کیسے بچ گیا؟ یہ ڈائریکٹ دین پر حملہ ہے. توجہ جی آخری باتیں سنو, ساؤنڈ والے بھی پریشان ہو رہے ہیں. توجہ فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ. اب ان 15 چیزوں والے لوگوں کو کیا ہوگا؟ آخری بات ہے فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ. ایسے لوگوں پر سرخ رنگ کی آندھیاں آئیں گی. پھر فرمایا وَزَلْزَلَةً, ان پر زلزلوں کے عذاب آئیں گے. وَخَسْفًا, زمین پھٹ جانے کے عذاب آئیں گے ان پر. وَمَسْخًا, ان کی شکلیں کتوں اور خنزیروں جیسی ہو جانے کے عذاب ان پہ آئیں گے. فرمایا لوگوں اس طرح ان پر عذاب آئیں گے جس طرح تسبیح کو بندے کے ہاتھ سے ٹوٹ جائے اس کے دانے کس طرح زمین پہ گرتے ہیں, اسی طرح ٹپ ٹپ ان پر اللہ کے عذاب آئیں گے. کبھی پیٹرول مہنگا, کبھی ڈالر مہنگا, کبھی حکومت تبدیل, کبھی یہ ہو گیا, کبھی فلاں قتل ہو گیا, کبھی یہ ہو, ہر طرف سے عذاب اور افراتفری. یہ دروازے کھل جائیں گے. خدا را اپنی اصلاح کی کوشش کرو میرے بھائیوں. میں کہتا ہوں یہ غلط ہے, میں کہتا ہوں یہ غلط ہے. 3 انگلیاں کہتی ہیں تو اپنا گریبان بھی دیکھ, ادھر ایک جا رہی ہے, ادھر ایک جا رہی ہے, 3 واپس میری طرف پلٹ رہی ہیں اور مجھے یہ مجبور کر رہی ہیں. اڈے بعد گل کریں پہلے اپنے آپ نو ٹھیک کر. ہر بندہ ہم میں سے جتنے بیٹھے ہیں اپنی فکر ابھی سے شروع کر دیں کہ میں کوئی خلاف شریعت کام نہیں کروں گا, میں کوئی بے حیائی والا کام نہیں کروں گا. ابھی سے یہ تہیہ کر لو, اللہ کی قسم ہے جلدی اصلاح ہو جائے گی, جلدی معاشرہ سدھر جائے گا. ادھار تھوڑا باقی رہ گیا جی, بس کرو بہت ہی گئی ہے, اتنی بہویں ٹھیک ہے. سارے تھکے ہوئے ہیں کم دھندا کر کے, تو میں بھی تھکا ہوں. آج میں 6 گھنٹے کمپیوٹر تے بیٹھا رہا, کام کریں دے رہا پورا دن. میں بڑا تھکا ہوا. الحمدللہ جتنے الفاظ اللہ اکھوین جی جی بس کراں, ہاں بس کراں بھائی, تھوڑی محبت ہے بات کہہ لے آپ برساں کیوں جی, آپ دعا کر لینا جی. اچھا بھائی سیب والا واقعہ آدھے سنواؤ, پتہ نہیں انہوں سیب چنگے لگ دن بھائی, انہوں نے کوئی سیب شیب کھلواؤ. سیب والا واقعہ سنویں دیا تھا جی, یہ بھی حیا کے متعلق ہے. انہوں نے مجھے کل کی ڈیمانڈ کی تھی فون پہ, سیب والا واقعہ لازمی سناؤنا ہے, تو ہون بھی رٹا لائی بیٹھے نا. یہ ندی محبت ہے, توجہ کرو جی. بات ایک بندہ ہے, جب یاد رکھو بندے میں حیا آتا ہو نا, حیا بندے کے دل میں پیدا ہو جائے, اللہ اس کے راستے سیدھے کر دیتا ہے, اور پھر اس کی زندگی میں ایسے انقلاب آ جاتے ہیں نا, اللہ اکبر کہ دنیا حیران ہو جاتی ہے. ساری سریکی دا مقول ہے یہ سمن او یہ جمن, یہ جے سمن او جے جمن. یہ ماں پیو ہوندہ ہے, نسل و نیتیں ویندی ہے, ٹھیک ہے. اسی سے متعلق ہے, ماں پیو حیا والا ہے, ماں باپ حیا والے ہیں تو اولاد بھی حیا والی ہوگی. اور اللہ نہ کرے ماں باپ میں سے کوئی ایک حیا کا جنازہ نکالنے والا ہے تو پھر اولاد سے بھی اچھی توقع نہیں رکھنی چاہیے, وہ ود کے بے حیا ہو سی. سنو واقعہ. ایک نوجوان ہے, چلتا ہوا آ رہا ہے, راستے میں ایک پانی کا نالا اور نہر ہے, اس میں سیب آ رہا تھا. لڑ دو یہاں پہ سیب, اس کو بھوک لگی ہوئی تھی, سیب اٹھایا اور کھا لیا. جو یہ سیب کھایا اللہ کا حیا دل میں آ گیا. میں نے تو پوچھا بھی نہیں یہ کس کا سیب ہے, یہ کس کی ملکیت میں ہوگا. میں نے اس سے اجازت بھی نہیں مانگی اور سیب استعمال کر لیا. اللہ کرے تونوں میں نو انجار حیا آوے کہنو جدا حق نہ کھواں. ہاں آج لوگ وس دے بکھے ہوندے کہ تو موقع لگے صحیح اگلے دا حق کھاؤ. اچھا بھارا اس کے جب دل میں خیال آیا, سوچا اب کیا کیا جائے. ذہن میں آیا ادھر سے پانی آ رہا ہے, یقیناً ادھر ہی کسی بندے کا ہوگا. تلاش کرنے نکل پڑا. چلتے 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 آگے نظر پڑی, بالکل اسی نہر کے کنارے پہ ایک سیب کا
پر سیب کا باغ لگا ہوا ہے، اسے یقین ہو گیا کہ اسی باغ کا وہ سیب تھا۔ باغ کے مالک کے پاس گیا اور اس سے کہا میں راستے میں گزرتے ہوئے آپ کی اجازت کے بغیر میں نے یوں سیب کھا لیا، میں آپ سے اس کا بدلہ چکوانے آیا ہوں، یا تو آپ مجھے معاف کر دیں یا اس کا کوئی بدلہ میں نے دینا ہے، کوئی قیمت ہے تو آپ مجھے بتائیں۔ اس نے کہا بھائی یہ باغ ہم دو بھائیوں کا آدھو آدھ ہے، آدھا میرا ہے آدھا میرے بھائی کا ہے، میں اپنا حصہ تو معاف کر سکتا ہوں، بھائی کا تو نہیں کر سکتا نا، اس لیے چلو میرا تو معاف ہے۔ اس بھائی کے پاس چلا جا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس بھائی کے پاس چلا گیا، اس سے کہا جناب یوں یوں میں نے سیب کھایا، آدھا آپ کے بھائی سے معاف کروا لیا اور آدھا آپ سے معاف کروانے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے دیکھا اس دور یہ جے بندے بدے ہیں، اس نے بڑا سوچا، اس نے کہا بھائی بات یہ ہے میں معاف نہیں کرتا، بات سمجھے بڑی قیمتی بات ہے، میں معاف نہیں کرتا۔ اس نے کہا کیا لوگے؟ اس نے کہا میری دو شرطیں ہیں وہ پوری کر تب جا کے تیرے سیب کا بدلہ پورا ہوگا۔ کہا کون سا بدلہ، کون سی چیزیں؟ کہا 1 سال تک میرا اجڑ چرا، یہ ادھا سیب پہ معاف تھی نہیں، 1 سال تک میرا اجر ریور چرا، جب یہ چرا لے گا نا تو دوسری شرط پھر سال کے بعد بتاؤں گا۔ جس کے دل میں ہو اللہ کا خوف اس کے لیے تو پھر یہ کوئی مشکل نہیں ہے، تو ہو گیا کوئی اسادے چل نہیں کر تو نہ کر، کپڑے چڑھنے کے گھر آوے نہ آنا، سارے یہ مزاج ہے نا۔ ہاں سیب کے کئی چیزیں بچائیے دیں، اللہ بچایا سو۔ خیر چپ کر کے مجبور ہو گیا، پورا سال اس نے محنت کی، آدھا سیب بخشوا رہا ہے کہ میری آخرت برباد نہ ہو جائے۔ حاجی صاحب فرماتے ہیں جی بات کر کے لوگ مکر جاتے ہیں، قیامت کا خوف نہیں ہے نا، آخرت کا خوف نہیں ہے۔ ایک بالش زمین کی کسی کی کھا لی، فرمایا 7 طبقوں کی اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالے گا اور اسے مار پڑے گی، کہا جائے گا اٹھا اسے، دنیا تے تو کھانا آئی نا ایک گٹھ زمین کھا دی، ادھا بدلے جیرے کنالا بچائیے دیں، کلے بچائیے دیں، وہ پتہ نہیں کہ بنسی ہونا تھا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، پورا سال وہ بیچارہ بکریاں چراتا رہا، آدھے سیب کی خاطر۔ جب سال پورا ہوا گیا، جناب ایک شرط تو پوری کر لی، اب دوسری بتاؤ۔ اس نے کہا دوسری یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، پاؤں سے معذور ہے، آنکھوں سے نابینی ہے، کانوں سے بہری ہے، اس کے ساتھ تیری شادی کرنی ہوگی تو نے۔ اس نے کہا اللہ، آدھا سیب میرے تو گلے پڑ گیا، اب کیا کروں؟ اس نے کہا اب میری دوسری شرط پوری کرے گا تب تیرے سیب کا حق اور بدلہ پورا ہوگا۔ کیا کرتا؟ اتنا سال جرا قربانی دے سکتا ہے، وہ ایک کام ہی کر سکتا ہے۔ نوجوانوں کبھی یہ بھی دیکھا کرو، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں، ٹھکرا دیتے ہو، کبھی نہیں سوچا میں چھوٹا ہوں، میری سوچ بھی چھوٹی ہے، میرے ماں باپ بڑے ہیں، ان کی سوچ بھی بڑی ہے، میں سمجھتا ہوں میرا ادھر نباہ ہو جائے گا، لیکن میرے ماں باپ کا تجربہ کہتا ہے نہیں پتر، نہیں بیٹا اتھے نہیں چل سکتا، انہاں نال لگاؤں۔ ہوتا ہے نا ایسے، کبھی ماں باپ کی رضامندی پر بھی رضامندی کر لیا کرو۔ اللہ اصلاح فرمائے ہمارے معاشرے کی۔ تو اس نے کہا کر شادی، نکاح کروں گا، ٹھیک ہے بھی میں تیار ہوں۔ نکاح ہو گیا، رخصتی ہوئی، رخصتی اس وقت کی کیا تھی، بس یہ نکاح ہوتا تھا پھر بھیج دیتے تھے۔ رات ہوئی، یہ اپنی بیوی کے کمرے میں گیا، جا کے دیکھا تو حسینہ جمیلہ بے عیب لڑکی بیٹھی ہے۔ یہ حیران ہو گیا، تیرے ابا نے تو مجھے کہا تھا نابینا ہے، بہری ہے، پاؤں سے لولی ہے، اور تم بالکل صحیح سلامت واپس آ گیا۔ جناب آپ نے اور لڑکی کا کہا تھا، مجھے اور لڑکی دی ہے۔ اس نے کہا نہیں بیٹا،
جس وقت سال پہلے تو آیا تھا میرے پاس سیب بخشوانے تو میں سمجھا انہیں نمبر بنانا ودا ہے. انہیں ہوندے نا بعض لوگ نمبر بنا لے مسیح تے 10 روپے دیتے تا چارہ تھی کہ میرا نام ہی چلا ہے قاری صاحب. یہ ہوندے نمبر بنا لے اللہ دی رضا نہیں ہوندی. ہاں جی تقریبا نہیں ہے ترتیب. یہ میں تو آکھیا جیڑیاں گلاں وقت دی ضرورت ہوسن اللہ وہ ذہن وچ پیسی. فرمایا وہ بندہ قیامت کے دن جس دن یوم لا ظل الا ظلہ، حدیث ہے نا جی، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. اس میں 7 بندوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب کرے گا. 7 بندوں کا مطلب 7 قسم کے بندوں کو. ان میں سے ایک وہ بندہ بھی ہے جیرا اپنے سجے ہاتھ نال صدقہ دیتا سے کھبے ہاتھ نوں نسبت لگا دیتا. وہ بندہ بھی اتھائی سائے دے وچے تے چھان دے وچے کھلوتا ہو سی تے جیرا 50 روپے دے کے قاری صاحب نے آکے اعلان کرائے ناسودی للہیت تے اللہ دی رضا کدے گئی نمائش بن گئی نا. شیطان بڑا خبیث ہے. یا تا یہ مشرکاں نو قبراں چٹویندا ہے تے یا موحداں دے عمل ریاکاری نال تباہ کریندا ہے. ہر وقت گھاٹے دے چکر وچ ہوندا ہے. خدا را اپنے آپ اپنے دشمن نو پہچانو. کیڑی گل پہ تھیندی ہے جی؟ ہاں وہ نابینا تو نے کہی تھی. اس نے کہا سال پہلے تو آیا تو میں سمجھا یہ نمبر ودا بنینا ہے. میں تینوں سال چیک کیتا ہے کہ واقعی تیرے دل میں حیا ہے یا نہیں، اللہ کا ڈر ہے یا نہیں، خوف ہے یا نہیں. سال پورا جب تو نے آدھے سیب کی خاطر قربان کر دیا نا تو میں سمجھ گیا واقعی بڑا باحیا بندہ ہے. تو اس کے لیے میں نے فیصلہ کیا جو اتنے حیا والا بندہ ہے اس کے لیے میں اپنی بیٹی حیا والی دوں گا. یہ تو میں نے تیرے سامنے آزمائش رکھی تھی کہ نابینا ہے، بول نہیں سکتی، چل نہیں سکتی. میرا مطلب یہ تھا بول نہیں سکتی. آج تک کسی غیر محرم سے اس نے بات نہیں کی، کسی غیر محرم کو آنکھوں سے دیکھا نہیں، گھر سے چلی نہیں، باہر نکل کے چلی نہیں آج تک. میں نے اس لیے کہا تھا تاکہ تیرا پھر امتحان ہو جائے بھئی تیرے دل میں اللہ کا کتنا خوف ہے. جا میری پری جیسی بیٹی ہے تو لے جا، یہ تیری ہے. حیا کی تس نقد انعام ملس اسی نو ایک اور انعام ہی ملا ہے. توجہ کر، اسی کو ایک اور انعام بھی ملا ہے. وہ کون سا؟ یہ میاں بیوی والی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ نے ان کو ایک بیٹا دے دیا. جب بیٹا بڑا ہوا تو وہ کون تھا؟ اس کا نام تھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ. اور ماں باپ جتنے حیا والے ہوں تو عبد القادر جیلانی جیسے بیٹے پیدا ہوتے ہیں. جو یہاں کے والے ساتھیوں ذہن میں رکھو، پیرانے پیر کا نام لینا بڑا سوکھا ہے. انہاں دے نام دیاں 11 دیونا تے کھاونا یہ بڑا آسان ہے. لیکن سنو مسلمانوں، ماں پیو دے اندر اتنا حیا ہے تا عبد القادر جیلانی پیدا ہویا ہے. میں تو انہوں آکے جے سمن ہو جائے جمن. ہاں میرے اندر حیا ہوگا، میری بیوی میں حیا ہوگا، ہماری اولاد بھی باحیا ہوگی. تے اگر اللہ نہ کرے ماں پیو حیا نہیں تے بچیاں بچے واتو اجا ہوندے جیرے کھلے عام ڈانس کر کے لوگوں پہ خوش کریں دے ہوندے. تے بات یہ جے ماں پیو بھی بے غیرت بن کے آدن واہ بھائی میری بچی بڑی اچھی پرفارم کرتی ہے جی، بات کر دے نا جی، یار تعریفاں کر دے. وہ غیرت تے حیا مک ویندا ہے. بہرحال پہلی ملاقات تھی، بڑی کڑوی باتیں بھی ہو گئی، کچھ اچھی باتیں بھی ہو گئی. ناراض تو نہیں ہیں آپ؟ ہے جی جیرے ناراض ہو تو میں معاف چکر ہے، ٹھیک ہے. باقی قرآن و سنت مسئلے ہنے ہی آ اسانو ڈوڑے حسینی آندے نہیں، ٹھیک ہے. بھئی تو شہادت حسین دی نسبت نہ ڈوڑے سنا رہے وہاں دی. او کربلا جنیا تھی گیا تے ہو گیا تے فلاں ہو گیا تے تمبوان بھالا دیتی تے اے اسانو نہیں آندے. اسانو آندہ شہادت حسین دے موقع تے انہاں پیغام کیرا دیتا ہے اپنے اندر حیا چا پیدا کر اللہ دا، حیا چا پیدا کر نبی دی سنت دا، حیا چا پیدا کر دین دا. اللہ دی قسم حسینی شہادت مطابق اللہ تینوں بھی عزت رہے.
اللہ پاک یہ الفاظ آکے دیئے قبول فرمائے، اثری نجات ذریعہ بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار، اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ میرے مولا، آج کی اس محفل میں تیرے قرآن کی بات ہوئی، تیرے نبی کے فرمان کی بات ہوئی، شریعت کے متعلقہ باتیں ہوئی ہیں۔ یا اللہ جو صحیح باتیں ہوئی ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمیں ان پر عمل کی توفیق نصیب فرما، اور جو ان میں ہم سے کوئی کمی کوتاہیاں بھول چک ہوئی ہے تو میرے مولا اپنی رحمت سے معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہمارے سننے میں کمزوری ہوئی، بیان کرنے میں کمزوری ہوئی، بیٹھنے میں کمزوری ہوئی، تیرے گھر کا احترام میں جو کمزوری ہے مولا ہمیں معاف فرما، اور ہمیں سچا نبی علیہ السلام کا عاشق بنا، رسول اللہ کی سنتوں کا عاشق بنا، قرآن کا عاشق بنا۔ یا اللہ اس مسجد کو توحید کا مرکز بنا، پہلے بھی مرکزی حیثیت ہے میرے مولا، اور اس کو توحید کا چشمہ بنا دے۔ یا اللہ یہاں کے جتنے باسی اور رہنے والے ہیں سب کو ہدایت کی نعمت سے سرفراز فرما، اور سب کو توحید کا علم بردار بنا، سب کی اولادوں کو بھی دین کی سمجھ نصیب فرما، سب کے گھر والوں میں بھی دین پیدا فرما۔ یا اللہ ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو دجالی فتنوں سے محفوظ فرما، شرک و بدعت سے محفوظ فرما، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ یا اللہ دنیا میں بھی تو ہماری خصوصی مدد فرما، آخرت کی جتنی منزلیں ہیں، عذاب قبر سے بچا، محشر کا میدان ہے، جہنم ہے، سب میں یا اللہ تو ہماری خصوصی مدد فرما، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ہاں آج کل جو بڑی جانوروں میں بیماری آئی ہوئی ہے اس کے لیے دعا کریں مولا، قرآن کی برکت سے ہم آپ سے دعا کرتے ہیں۔ تیرے نبی نے فرمایا نیک عمل کرنے کے بعد نیک عمل کا وسیلہ اللہ کے دربار میں دے کے دعا کیا کرو۔ مولا ہم آج کا یہ جو عمل ہم نے کیا ہے قرآن و سنت کے سنانے کا، یا اللہ اس کی برکت سے پوری ملک پاکستان میں جتنے بھی جانوروں کی بیماریاں ہیں یا اللہ ختم فرما۔ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں ان کو خود کوئی بیماری ہے تو یا اللہ تو ختم فرما، ان کے متعلقین میں سے کوئی لواحقین میں سے کوئی بیمار ہے تو یا اللہ اس کو صحت و عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ کوئی پریشان حال ہے تو پریشانیاں ختم فرما۔ یا اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا پر ہم کم علمی کی وجہ سے نہ مانگ سکے، مولا تو دینے والا ہے، وہ تو عطا وہ بھی فرما دے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علیہ وسلم۔